رسی اٹھا وہ قید تو کر سکتے ہیں لیکن خدا کے کلام کو قید نہیں. ابھی وقت ہوا ہے کہ آج کا زندہ کلام خدا کے بندہ ایلڈر مقصود بھٹی جو کہ ٹنڈو جام سے ہیں، میں انہیں اسٹیج پر دعوت دوں گا کہ آج کا زندہ کلام وہ آپ کے درمیان بانٹنے والے ہوں. ایلڈر مقصود بھٹی آپ کی بھرپور تالیوں میں. اسلام میں تمام عزیزوں کو سلام اور خداوند کی دل سے تعظیم اور تعریف کرتے ہیں کیونکہ خداوند ہی تعریف کے، تمجید کے، بڑائی اور بزرگی کے لائق ہے. اور اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ممکن کیا کہ آج ہم خداوند کی پاک حضوری میں جمع ہوں اور خدا کی تعظیم کریں، خدا کی بڑائی کر سکیں. اور میں خداوند کے ساتھ ساتھ پھر شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر رفیق صاحب تھینک یو سو مچ، اور اسی کے ساتھ ان کی ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے بڑی ایفرٹ اور بڑی محنت کی تاکہ اس پروگرام کو ترتیب دیا جائے. اور میں تمام تر خدا کے خادموں اور پھر اس پورے علاقے اور خاص طور پر جو یہاں موجود ہیں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ خداوند کے حضور آج موجود ہیں تاکہ مقدس کلام کو سیکھا سمجھا جائے اور خداوند کے حضور آ کر ہم برکت پا سکیں. یاد رہے جب ہم مقدس کلام کو پڑھتے اور سیکھتے اور سمجھتے ہیں، یہ وہ کلام نہیں جو کوئی عام کلام ہو، بلکہ یہ وہ کلام ہے جسے جب لوگ پڑھتے ہیں، جانتے اور سمجھتے ہیں، یہ زندگیوں میں کام کرتا اور زندگیاں اس کے وسیلے سے تبدیل ہوتی ہیں. اور جنہوں نے اس کلام پر نظر کی، جنہوں نے جانا، وہ چلا اٹھے اور کہہ اٹھے اے خداوند تیرا کلام سونے اور چاندی کے ہزاروں سکوں سے کیا ہے بہتر ہے. تو یہ کلام انمول کلام ہے، جو اسے کھولتے ہیں وہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. لیکن جب آپ مقدس کلام کو کھولیں اور مقدس کلام کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے صرف تو آپ نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ جانتے ہو تو دنیا میں جو سب سے زیادہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے، جس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کیڑی ہوئی؟ خدا کے کلام. ٹھیک ہے، بائبل مقدس دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اور پھر آپ کو ایک دلچسپ بتاؤں، جو سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ بکتی ہے. ٹھیک ہے، اور بائبل مقدس کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ کتاب جس کا سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، وہ کتاب بھی کون سی ہے؟ وہ خدا کا کلام بائبل مقدس ہے. بائبل مقدس کو جب آپ پڑھتے ہیں، جب اسے کھولتے ہیں، تو میں نے جب اسے پڑھا تو میں نے اسے دیکھا کہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ اسے پڑھنے سے آپ یہ جان پاتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ کو مختلف جگہ پر ادب بھی نظر آئے گا. آپ اسے پڑھیں تو آپ کو جو ہے اس میں نبوت بھی نظر آئے گی. آپ اسے پڑھیں آپ کو افسانہ نظر آئے گا. آپ مقدس کلام کو پڑھتے جائیں آپ کو نوحہ بھی نظر آئے گا، آپ کو پوئٹری، شاعری بھی نظر آئے گی. اور یہ وہ کلام ہے جس میں خطوط بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ سارا کلام، سارے کا سارا کلام جو ہے خدا کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ تیموتھیوس کو لکھتے وقت پھول کی تحریک سے لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، کیا جی؟ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، جو خدا کے روح سے ہے، وہ آپ کے اور میرے لیے بہتری کا سبب ہے، وہ نصیحت اور تربیت کے لیے ہے، اور جو اس پر غور کرتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں. لیکن پھر بھی معذرت کے ساتھ سن لیجئے گا پلیز، لیکن پھر بھی آج بھی ایسے بہت سارے مفکرین ہیں، آج بھی ایسے بہت سارے تفسیر کرنے والے فلسفر آج بھی موجود ہیں جو بعض اوقات سمجھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ شاید نواں عہد نامہ زیادہ پڑھنا چاہیے. کبھی سنا آپ نے؟ پیچھے میں جواب آئے. ادھر ہونے کسی سنیا؟ ہاں ایک نے سنیا، پریز گاڈ، دو نے. گڈ. اب سمجھے بات کو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نیا عہد نامہ زیادہ پڑھنا چاہیے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہاں پرانا عہد نامہ زیادہ پڑھنا چاہیے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ تھوڑے ذات کے حال ہیں، انہاں جدوں بھی پڑھنا ہے انہاں زبوراں چاہیے کوئی نہ کوئی زبور پڑھی ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کھولا ایک زبور نکالا، ٹھیک ہے، اور آپ ان سے پڑھے روز بائبل. ہاں میں روز پڑھنا. کتنے پڑھتے ہیں؟ ایک زبور روز آپ کیا کرتے ہیں؟ اور کچھ لوگ اس سے زیادہ وہ رینڈملی پڑھتے ہیں. بائبل کھولی جتوں لگ گئی، ٹھیک ہے، وہیں سے تھوڑی بنی نو انسان کی بہتری کے لیے ہے. دیکھیں اب سارے کلام کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور تاکہ آپ مقدس کلام کے وسیلہ سے کیا پا سکیں؟ برکت پا کے. سارے کا سارا کلام جو ہے وہ خدا کے الہام سے ہے. لیکن پھر بھی
اسی سوچ اور اسی تنگ نظری کی وجہ سے آج بھی بائبل مقدس میں ایسی بہت ساری کتابیں، بہت سارے خطوط موجود ہیں جو آج بھی پورے طور پر جن کا مطلب یا جن کے روحانی پہلو کلیسیا پر پورے طور سے یہاں نہیں ہو سکے۔ اور میرے نزدیک ایسا ہی ایک خط مقدس کلام میں کس کا ہے؟ پالوس رسول کا تحریر کیا ہوا خط فلمون کے نام، ٹھیک ہے؟ فلمون کیا ہے؟ ایک ایسا خط جو پالوس رسول نے نئے آدم میں کل 27 کتابیں ہیں، اور 27 میں سے پالوس رسول نے کتنے خطوں کو تحریر کیا؟ انہوں کی کتابیں پادری بھی دس سکتے ہیں 14 خطوط۔ اب دیکھیں ایک بڑا حصہ پالوس رسول نے تحریر کیا، اور لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسرے خطوط پر بڑی نظر کرتے ہیں، اور فلمون کا خط کیونکہ پالوس رسول کے لکھے گئے خطوط میں سے ایک مختصر ترین سب سے چھوٹا خط وہ کون سا ہے؟ فلمون کا خط، جس کی کل کتنی آیات ہیں؟ کل 25 آیات، ایک مختصر خط۔ لیکن جب میں اس پر نظر کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ خط جتنا چھوٹا ہے اس کا روحانی پیغام اتنا ہی بڑا ہے۔ یہ جتنی مختصر بات کی گئی اس کا پیغام اتنا وسیع ہے، لیکن تنگ نظری کی وجہ سے اس کے پورے جو اس کا مفہوم ہے وہ کلیسیا پر آج تک عیاں نہیں ہو سکا۔ لیکن مقدس کلام کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ پالوس رسول نے جب آپ اس کے خطوں کو پڑھیں تو کل تقریباً 14 خطوط میں سے اگر آپ پڑھیں تو 10 خطوط خاص ایسے ہیں جو اس نے کلیسیوں کے نام لکھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ 3 خطوط ایسے ہیں جو اس نے خاص طور پر کلیسیا کے رہنماؤں کو لکھے، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف ایک خط ایسا ہے جو خاص کر ایک شخص جس کا نام فلمون تھا اس کو پالوس رسول نے جو ہے وہ تحریر کیا۔ اور پالوس رسول نے جب اسے تحریر کیا تو آپ جانتے پالوس رسول ہوگا کہ تھے کہاں تھا بھائی؟ قید میں تھا۔ پالوس رسول خدا کی خدمت کے سبب سے قید کی حالت میں تھا، اور قید میں، اور اگر آپ بائبل مقدس کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا پالوس رسول نے 14 میں سے 4 خط تب تحریر کیے جو وہ قید کی حالت میں تھا۔ دیکھیں قید ہونے کے باوجود انجیل کا پیغام رکنے والا نہیں، پھیلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے وہ کلیسیوں کو تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے کہ کیا بہتر ہے اور کس طرح آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اور جب فلمون کو یہ خط اس نے تحریر کیا تو فلمون کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاتا چلو۔ فلمون جو ہے وہ کلسے کا رہنے والا، کلسیوں، ٹھیک ہے؟ کلسے کے علاقے کا رہنے والا تھا، اور خاص طور پر جب پالوس رسول اپنی خدمت کے سلسلے میں کلسیوں میں جب اس نے خدمت کا کام شروع کیا اور جب وہاں پر اس نے منادی کی اور بہت ساری زندگیاں یسوع مسیح پر ایمان لائی اور لوگوں نے جانا کہ ہاں یسوع ہی نجات دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے جب یہ خدمت بڑھتی چلی گئی بہت سارے لوگ یسوع کی پیروی میں آتے گئے، اور تب فلمون نے بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کیا کر لیا؟ قبول کیا۔ اور جب اس نے قبول کیا، پڑھ کر دیکھیں فلمون کا پہلا ایک ہی باپ ہے کیونکہ اس کا، اور آپ کو شروع کرتے ہی آپ دیکھیں کہ پالوس رسول سے لکھتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے، ہم خدمت کہتا ہے، کیونکہ فلمون روحانی طور پر سرگرم ایک شخص تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے خاص طور پر اپنے دروازوں کو خداوند کی خدمت کے لیے کیا کر دیا؟ کھول دیے۔ اور کلام یہ بھی کہتا ہے، اگر اس کے پہلی چند آیات پڑھیں تو لکھا ہے یہ اپنے گھر میں ہی عبادت جو ہے اسی کے گھر میں، فلمون کے گھر میں ہی لوگ کیا کرتے؟ عبادت کے لیے جمع ہوتے، اور وہاں پر زندگیاں خداوند کا کلام سنتی، سیکھتی، سمجھتی اور کیا پاتی؟ برکت پاتی۔ اور لکھا ہے کہ ایک خط خاص طور پر جب فلمون کے نام جو ہے وہ تحریر کیا گیا تو فلمون نہ صرف ایک روحانی شخص تھا، غور سے سنیے گا پلیز، کہ فلمون جو ہے نہ صرف ایک روحانی شخص بلکہ ایک دولت مند شخص بھی تھا، ٹھیک ہے؟ فلمون ٹھیک ہے روحانی شخص بھی تھا، اور اس کے ساتھ بچوڑا جاگو سونا جائے نہیں دوروں سے آگے نہیں لگن دیا، ٹھیک ہے؟ روحانی شخص بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دولت مند شخص تھا۔ اور کلام کہتا ہے کہ فلمون کے ہاں بہت سارے نوکر اور پھر بہت سارے کیا تھے؟ بہت سارے غلام بھی تھے، ٹھیک ہے؟ فلمون کے ہاں ٹھیک ہے بہت سارے نوکر بھی تھے اور بہت سارے غلام بھی تھے۔ اور خاص کر جب پالوس رسول نے یہ خط تحریر کیا تو یہ خاص کر فلمون کو اس کے ایک غلام کے لیے اس نے خط تحریر کیا، اور اس کا نام اونیسمس تھا،
ایک خاص کر پالوس رسول نے خط کو تحریر کیا، اور یہ خط خاص طور پر کس کے لیے تحریر کیا گیا؟ اس کے ایک غلام اونیسمس کے نام جو ہے وہ تحریر کیا۔ لیکن جب میں اس خط کو پڑھتا ہوں یا جب یہ سوچتا ہوں کہ پالوس رسول جو ہے وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے خدمت میں بہت سرگرمی کے ساتھ کام کیا، پھر آخر ایسی کیا ضرورت آئی کہ وہ کس کے لیے خط کو تحریر کرے؟ کس کے لیے؟ گڈ، غلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پالوس رسول ایک اچھا خدا کا لکھنے والا، اس نے خاص طور پر ایک خط جو ہے وہ ایک غلام کے لیے تحریر کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم بائبل مقدس کی روشنی میں یا تاریخ کی روشنی میں اگر یہ جاننا چاہیں کہ غلاموں کا سٹیٹس کیا تھا، غلاموں کی پوزیشن کیا تھی، غلاموں کا رتبہ یا معیار کیا تھا، ٹھیک ہے، کس نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا تھا، اور اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ غلام جو ہے، جی میں آج لوگ کی جڑے تھوڑے مالدار ہوں نا، جیسے جانوروں کو پالتے نا، سمجھے پلیز، غور کیجئے تاکہ آپ اسٹیٹس جان جائیں۔ جیسے لوگ جانوروں کو پالا کرتے اور جانور ان کے پاس قصص سے ہوتے تھے، تب ماضی کی بات کر رہا ہوں، تب لوگ جو مالدار دولت مند ہوا کرتے تھے وہ اسی طرح اپنے ہاں کن کو رکھا کرتے تھے؟ غلاموں کو۔ ان کی حیثیت جو ہے وہ شاید ایک جانور جیسی یا ان کی حیثیت کچھ سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اور اگر آپ اور مزید دیکھنا چاہیں تو میں نے جب تاریخ کو پڑھا، جانا سمجھا، تو مجھے اس بات کا علم ہوا کہ تاریخ ہمیں اس بات کی آگاہی دیتی ہے کہ لوگ جانوروں کی طرح تو ٹھیک ہے، ایک سٹیٹس ایسا تھا، لیکن اور بہت سارے ایسے حقوق تھے جو عام شخص کو تھے لیکن غلام کو نہیں تھے۔ چند ایک میں بتانا چاہوں گا، غور سے پلیز سنیے گا۔ جیسے غلام اور نوکر میں ایک میجر ڈیفرنس پتہ ہے کون بتائے گا؟ غلام جو نوکر ہے، فرق کی ہے بیسیکلی؟ جاگیے، بالکل ٹھیک، بھائی صاحب جو بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اور چیز میں آپ کی تھوڑی نالج میں ایک دو، بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بالکل غلط نہیں ہے۔ اب سنیے گا پلیز، ایک بیسک فرق آج کے دور کے حساب سے بات کروں گا غلام میں اور نوکر میں۔ نوکر جب کام کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، کیا طلب کرتا ہے؟ اس کا معاوضہ طلب کرتا ہے، لیکن نوکر جب کام کرتا ہے اس کو اس کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا جاتا۔ نوکر کا کوئی حق نہیں کہ بھئی غلام محنت کرے اور اس کے بعد اگر یہ ڈیمانڈ کرے بھئی کہ جڑا میں کام کیتا ہے اس کا معاوضہ اسے دیا جائے، غلام کو اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا جاتا، پورے طور سے اپنے مالک کے رحم و کرم پر۔ اور غلام کے پاس ایک اور بات، دلچسپ بات میں نے یہ بھی دیکھا کہ غلام کے پاس یہ بھی حق نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فیصلہ اپنے مالک کو بتا سکے۔ دیکھیے اگر مالک نے کہا دینے ہیں تو غلام کیا کہے گا؟ وہ دینے میں۔ اگر کسی بھی صورت میں جو مالک کا حکم ہے غلام اسے ٹال نہیں سکتا، چاہے اس کی صحت اجازت دے چاہے نہ دے، اسے اپنے مالک کا حکم ماننا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، ٹھیک ہے، مالک اگر کبھی کسی انکار پر کوئی ظلم کر بھی دے، کوئی تشدد کر دے، تو کوئی ایک کدی ہڈی کے پیچھے ہو بھی جائے نا، تو اسے عدالتی حقوق بھی حاصل نہیں تھے۔ عدالتی حقوق حاصل نہیں کہ جائے مقدمہ کر دے میرے مالک نے کیا، ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ عدالتی حقوق بھی غلام کو حاصل نہیں تھے۔ ایک اور بات، غلام کے پاس یہ حق بھی شامل نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر کو بسا سکے، مطلب وہ شادی کر سکے، یہ حق بھی نہیں۔ ہاں اگر مالک اجازت دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ غلام کی حیثیت کو آپ تھوڑا اندازہ کیجئے گا۔ اور اگر غلام کسی طرح یہ سوچ لے یار ابھی کچھ زندگی ہے، نہ اٹھنا سے نہ بیٹھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میری اپنی کوئی آزادی نہیں، اپنا کچھ مرتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں، اور اگر یہ سوچ کر وہ بھاگنا چاہے اور اگر اسی پاداش میں وہ پکڑا جائے تو وہ واجب قتل سمجھا جائے۔ اور بڑی ریئر کیسز کو بڑی مالک مہربان ہوئے وہ چھوڑ دے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی بھاگ جائے اور پکڑا جائے تو وہ واجب القتل سمجھا جاتا اور اسے مار دیا جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی جب پالوس رسول نے اس خط کو تحریر کیا، تب بھی اگر آپ کاموسل کتاب کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ جانیں گے کہ جب یہ خط تحریر کیا گیا 60 سے 62 کی دہائی کے اندر، پالوس رسول نے جب اس خط کو تحریر کیا، تب بھی روم کے اندر دلچسپ بات 6 کروڑ لوگ غلام تھے۔ کتنے لوگ؟ 6 کروڑ لوگ تب بھی جو ہے وہ کیا تھے؟ غلام۔ حالانکہ غلام کا کوئی مرتبہ نہیں، حیثیت نہیں، کوئی حقوق نہیں، لیکن تب بھی مجھے ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ 6 کروڑ لوگ جو ہے وہ غلاموں کی زندگی جو ہے وہ
गुजार रहे थे। और मैं जब ये सोचता हूँ, और फिर एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि कहा यह जाता है कि किसी एक घर में तकरीबन 1100 गुलाम थे। कितने? 1100 गुलाम जो है किसी एक घर के अंदर। जिस तरह जानवर पाले जाते हैं इस तरह लोग गुलामों को रखा करते थे। अगर गुलामों की जिंदगी इतनी बदतर और ऐसी थी, इन्हें गुलाम मेरे कितों जानते सब लोग? अब बात समझिए, बात मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूं। हेलो जागिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर गुलामों की हैसियत ऐसी थी तो गुलाम बनना कौन चाहेगा? कौन गुलाम की जिंदगी गुजारना चाहेगा जिसमें ना उसके पास अदालती हकूक है, ना उसके पास शादी के हकूक है, ना वो कोई अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है, ना अपनी मर्जी से जी सकता है, ठीक है, और अगर भागने की कोशिश करे तो मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। जब ऐसी ही जिंदगी है तो फिर इतने गुलाम कैसे उन्हें हासिल हो जाते थे? और अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो मैं समझता हूं इसका जवाब भी खुदा का कलाम देता है कि इन्हें गुलाम कितों मिल जाते सर। सबसे पहली बात गौर से सुनिएगा, मुकद्दस कलाम के मुताबिक अगर आप इस्तिस्ना की किताब को पढ़ें और उसके 20वें बाब को खोलें तो वहां पर आपको यह मिलेगा कि जब दो कौमें आपस में टकराया करती थी, मैं दोबारा दोहराता हूं, जब जंगें हुआ करती थी और जो कौम या जो लोग जो है वो गलबा पा लिया करते थे, अब जंग हुई दो मुल्कों के दरमियान। और यहां पर आप 20वें बाब में इस्तिस्ना की किताब को पढ़े या गिनती 21वें बाब पे पढ़े तो वहां पर जब मदियानियों के साथ जंग हुई तो लिखा खुदा ने साफ कहा कि जब तुम उन पर फतह पालो तो उनके लोगों को तुम अपना क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? गुलाम बना सकते हो। समझिए, अब दो कौमें जब आपस में टकराती हैं तो जो फतह पाएगी, जो विन करेगी, जो जीत जाएगी, उसे ये इख्तियार हासिल था कि वो लोगों को अपना सीर करे और अपना क्या बनाए? अपना गुलाम बनाए। सो इस तरह गुलाम कैसे हसूल मुमकिन? ये तो गुजारना भी, गुलाम बनना भी कोई नहीं चाहता। गुलाम कहां से मिलते? सो गुलाम का पहला सोर्स जो जरिया था वो इस तरह मिल जाया करते थे कि जब जंगें हुआ करती सो जो कौम जीतती और वो अपनी एक दूसरी जो है तो जो हारी हुई कौम है उसके लोगों को पकड़ते और उन्हें क्या कर लिया करते? अपना गुलाम बनाया करते। पहली बात, जंगी जो कैदी थे वो अक्सर गुलाम हुआ करते थे। और दूसरी बात, एक और लोग गुलाम हुआ करते थे और वो नस्ल दर नस्ल क्या थे? नस्ल दर नस्ल, समझ रहे? नस्ल दर नस्ल, 2-4 अथवा है, गुड। नस्ल दर नस्ल का मतलब यह है कि गुलाम का बेटा भी क्या बनेगा? अब देखिए, अगर मालिक ने इजाजत दे भी दी चलो ठीक है शादी कर लो, ठीक है, आपने शादी कर ली और जो आपकी औलाद होगी सो गुलामों के बच्चे भी दर हकीकत क्या होंगे? गुलाम होंगे। सो ये दूसरा सोच है, नस्ल दर नस्ल गुलामी का सिलसिला क्या करता? चलता रहता है। एक और दिलचस्प बात, तीसरा सोर्स जो हो सकता था वो जर खरीद गुलाम हुआ करते। जर खरीद समझ रहे? जर दौलत, ठीक है, दौलत के साथ खरीदे हुए लोग अक्सर तब आज में माल डंगर ठीक है मवेशी जिस तरह खरीदे जाते तब ऐसा हुआ करता था। लोग स्पेशल लोगों की मंडियां लगी करती और अपनी मर्जी के गुलाम क्या करिए किए जाते? खरीदे जाते। और इसका सबूत बाइबल मुकद्दस में अगर आप जानना चाहें तो एक बहुत फेमस शख्स जो बेचा गया यूसुफ, गुड, जिन्हें भी दसिया, वेरी गुड। अब यूसुफ एक शख्स कलाम कहता है उसके भाइयों ने उसे बेचा और इस्माइलियों का अपनों ने जब मिस्र में लेकर आए उसे फिर से बाजार में खड़ा किया और लिखा है तब पोतीफर ने उसका मोल लगाया और उसे वहां से क्या कर लिया? खरीद लिया। ये तीसरा सोर्स था, खरीदे जाते थे। एक और सोर्स अगर आप मुकद्दस कलाम में से पढ़े तो गुलाम कैसे मिल जाया करते थे? लोग जो मालदार लोग हुआ करते थे, जो जिनके पास दौलत ज्यादा हुआ करती, वो अक्सर तहाइफ में, तहाइफ समझ, तोहफे के तौर पे, तोहफे के तौर पर गुलाम दूसरों को गिफ्ट किया करते। तू इन्हें गुलाम ले लाए हैं जिस पर नजर है करम की, ठीक है, जिससे मेहरबानी दिखानी, शफ़क़त दिखानी। इसका एक सोर्स आप मुकद्दस कलाम में से अगर आप पैदाइश की किताब भी खोले तो लिखा है जब इब्राहिम मिस्र में था तो लिखा है फिरौन ने एक खास वजह से, ठीक है, सारा के सबब से लिखा है उस पर मेहरबानी दिखाई और उसे बहुत सारे नौकर चाकर और फिर गुलाम दिए, भैया ले ले, ठीक है, इंस्पायर करने की, जरा थोड़ा बहावे जी है आप पर मेरे फजल की या करम की या मेहरबानी की क्या है नजर है। सो ये तहाइफ के तौर पर भी अक्सर लोग एक दूसरे को गुलाम क्या किया करते थे? दिया करते। और अगर आप खरूज की किताब उसके 22वें बाब को पढ़े तो वहां पर एक दिलचस्प बात लिखी है कि अक्सर लोग जब उस दौर में भी, ये आज चोरी चकारी है वे, तब अगर चोर को चोरी करता पकड़ा जाए और जो नुकसान उसने किया भरने के लिए कुछ ना हो, आंधे सड़े वेच के की करो
بیچو مطلب اسے غلام ہونے کے لیے بیچ دو اور جو پیسہ ملے اس سے آپ اپنی وصولی کر لو. سو اکثر جو لوگ چوری کرتے پکڑے جائیں ان کو بھی غلاموں کی طرح کیا کر دیا جاتا تھا, بیچ دیا جاتا تھا. اور ایک اور بات, چھٹی بات, اکثر لوگ ہوا کیا کرتے اگر کوئی شخص تنگ دست ہو جائے, کھانوں روٹی نہ لبے, تو اکثر لوگ فیصلہ یہ کیا جاتے تھے وہ کسی کے ہاں کیا بن جائیں, کسی کے ہاں غلام بن جائیں, کم سے کم کھانے کے لیے روٹی بھی کیا کرتی رہے گی, ملتی رہے گی. یہ ایک اور ذریعہ تھا. اور اگر آپ مقدس کلام میں سے خروج کی کتاب 21واں باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں, وہاں پر بڑی دلچسپ بات لکھی ہے. وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اغوا کرے, کڈنیپ کرے, ٹھیک ہے, اور اسے غلاموں کی طرح کیا کر دے, غلاموں کی طرح بیچ دے. اغوا کرنا سمجھ رہے, آج بھی ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تب بھی ایسا تھا. اکثر لوگ بچوں کو, ٹھیک ہے, بڑے تو نہیں, بچوں کو کیا کیا کرتے, اغوا کیا کرتے اور پھر انہیں غلاموں کی طرح کر دیا, کیا کرتے تھے, غلاموں کی طرح کیا کر دیا کرتے تھے, بیچ دیا کرتے تھے. پالوس رسول نے جب یہ خط فلمون کو تحریر کیا تو اس نے بھی ایک غلام کے لیے کیا کیا, اس خط کو تحریر کیا. اب وثوق کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ تو بتانا مشکل ہے کہ اونیسمس کس سبب سے غلام تھا. آیا وہ کوئی جنگی غلام تھا, یا کوئی نسل در نسل غلام تھا, یا زر خرید غلام تھا, یا پھر ان میں سے کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے غلامی کی حالت میں تھا, یہ تو بتانا مشکل ہے. لیکن ایک چیز جو بائبل مقدس سے یا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فلمون کے ہاں غلامی کی زندگی کیا کر رہا تھا, گزار رہا تھا. اور جب وہ غلامی کی زندگی گزار رہا تھا تب وہ جانتا تھا کہ میں پورے طور سے جانتا ہوں کہ آج روم کے اندر بہت سارے لوگ غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں, اور جو غلام ہے ان کا سٹیٹس اور ان کا معیار کیا ہے اس سے وہ پورے طور سے واقف تھا. کوئی آزادی نہیں, کوئی مرضی نہیں. تب جو ہے اونیسمس نے پلان سٹارٹ کیا, وہ خواب دیکھنا اس نے شروع کیا. کس نے, اونیسمس نے ایک خواب دیکھنا شروع کیا اور اس نے کہا اے خداوند, ٹھیک ہے, اپنے حساب سے سوچنے لگا کسی طرح اب وہ اس غلامی سے کیا پانا چاہتا ہے, آزادی پانا چاہتا ہے. اس خواب کی جو ہے وہ تلاش میں اب وہ سوچنے لگا کہ کوئی زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں اپنی مرضی سے وہ اٹھے بیٹھے, کھائے پیے, آئے جائے. اور اسی سوچ میں جب جو ہے وہ اونیسمس تھا, اس نے سوچا کہ اب وہ فلمون کے ہاں سے کیا کرے گا. اونیسمس نے سوچا فلمون کے ہاں سے میں کیا کروں گا, بھاگ جاؤں. لیکن ایک طرف یہ بھی جانتا تھا کہ رسک ہے, خطرہ لینا پڑے گا, کہ جے کرے پڑیا گیا نا, اگر میں پکڑا گیا تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے, موت بھی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی کسی طرح اپنے آپ کو ہمت جٹائی اور فیصلہ کیا کہ نہیں, اس بار پکا اور مصمم ارادہ کیا کہ وہ ایک نئی زندگی شروع کرے گا. اور اسی سوچ میں, اسی خیال میں ایک اور خیال بھی اس کے ذہن میں آیا. انہوں نے کہا یار بھاگ آؤں گا, ٹھیک ہے, معلوم تو لابدہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے, اب بھاگ تو جاؤں گا لیکن کرایہ پڑا آنا جانا, غلامی کی زندگی سے آزادی اور پھر موقع کی تلاش میں, اور آخر کبھی نہ کبھی تک ہم بنتا ہے, شاید 2-4 باری فیل بھی ہوا ہے, لیکن آخر کار ایک دن کامیاب ہوا, کچھ ہاتھ مال بھی لگ گیا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گیا. اور وہاں سے بھاگ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ روم کے اندر آ گیا. کون, اونیسمس جو ہے وہ روم کے اندر آیا, اور جب وہاں سے بھاگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, روم کے اندر آیا, اور تب کہا یہ جاتا ہے کہ روم کے اندر اونیسمس کی ملاقات ایک مسیحی گروپ کے ساتھ ہوئی جو یسوع کا پرچار کیا کرتے تھے. اب لکھا جب اس کے گروپ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو یہ گروپ ایک بار 2-4 بار ملاقاتوں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے کہاں لے کر جائیں گے. روم میں تھا, اور انہی دنوں پالوس رسول بھی روم کے اندر جیل میں قید تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے فیصلہ کیا اس مسیحی گروپ نے کہ اونیسمس کو کیا کریں گے, ہم کس کے پاس لے کر جائیں گے, پالوس رسول کے پاس. اب قید کے اندر جیل میں پالوس رسول تھا, جب اس کے پاس لے کر آئے, اب دلچسپ بات, پالوس رسول کے پاس جب وہ آیا, پالوس رسول نے خدا کے روح کی تحریک سے جب اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی اور اسے بتانا شروع کیا
کہ دنیا کے اندر کوئی ہے جو غموں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کوئی ہے جو کواری سے پیدا ہوا، کوئی ہے جس نے دنیا میں آ کر قدرت کے ساتھ زندگی کو گزارا، کوئی ہے جس نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، کوئی ہے جو صلیب پر مر گیا، وہ موا دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہی تعظیم کے، تعریف کے اور بڑائی کے لائق ہے۔ اس کے لیے راستے ہموار کرنا شروع کیے اور اسے بتانا شروع کیا کہ ہے کوئی جو تیرے لیے امید پیدا کرتا ہے، اگر تو اس کے پاس آ جائے تو تو اپنی زندگی کیا کر سکتا ہے، پا سکتا ہے۔ بے دل نہ ہو، تیرا بازی کیسا بھی کیوں نہ ہو، کوئی ہے جو تیرے گناہوں کو دھونے کی قدرت رکھتا ہے۔ الفاظ پالوس کے منہ سے نکلتے گئے اور ان لفظوں نے انوسمس جو ہے اس کے دل میں کیا پیدا کر دی، جگہ پیدا کر دی، اور خدا کے روح کی قدرت کے ساتھ اس کی آنکھوں سے یقیناً میں سوچتا ہوں آنسو بہنا شروع ہوئے، اور اس نے اپنے سارے گناہوں کا خداوند کی حضوری میں کیا کر لیا، اقرار کیا، اور خداوند نے یقیناً اسے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اب دن گزرتے گئے، انیسمس کی اور پالوس رسول کی رفاقت بڑھتی چلی گئی، اور ہوتے ہوتے دن وہ بھی آ گیا جب ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئیں، اور پالوس رسول کو اس نے یہ بات بھی بتائی کہ در حقیقت وہ کون ہے، ایک غلام ہے جو فیلیمون کے ہاتھ سے در حقیقت کیا ہے، بھاگا ہوا ہے۔ جب سچائی کا یہ بھید اس نے کھول دیا اور اقرار کر دیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آخرکار ایک دن وہ بھی آیا۔ پالوس رسول نے سوچا ہاں یہ میرے پاس تو ضرور ہے، لیکن کوئی اور بھی ہے جس پر اس کا کیا ہے، حق بنتا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انیسمس کو واپس کیا کر دے گا، بھیج دے گا۔ اگر آپ مقدس کلام میں سے، میں چاہوں گا جن کے پاس ہے ذرا کھولیے گا، میں چاہوں گا مقدس کلام کو کھولیے گا، فیلیمون کا خط پلیز دیکھیے، اور اگر ہم مقدس کلام میں سے اس کا پہلا ہی باب، کیونکہ ایک ہی اس کا باب ہے، اور اس کی 10ویں آیت پلیز میں ہی آپ کے لیے پڑھوں گا، یا اگر کوئی اوپر آنا چاہے ایک مائک اسے دے دیجئے پلیز، تو تھوڑی سپورٹ۔ بھائی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، آپ ہی اور کر دیں، چلو گڈ۔ چلے مقدس کلام میں سے پہلا باب اس کی میں چاہوں گا کہ 10ویں آیت، دھیان کے ساتھ سنیے گا پلیز۔ سو اپنے فرزند انیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا، تجھ سے التماس کرتا ہوں۔ ایک خط جو پالوس رسول تحریر کرتا ہے، اور تحریر کے آغاز میں وہ فیلیمون کو یہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کس کی بابت لکھ رہا ہوں، انیسمس کی بابت لکھ رہا ہوں جو قید کی حالت میں مجھ سے کیا ہوا، قید کی حالت میں مجھ سے۔ اب غور کیجئے گا، یہاں سے ایک بات کا انکشاف ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جب خدا کا کام بڑھتا ہے، جب مختلف خدا کے لوگ آتے ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بینڈ لگا دیں، اگر ہم رکاوٹیں پیدا کر دیں تو شاید وہ یسوع کا کام روک سکتے ہیں۔ لیکن میں بتاتا چلوں، کوئی بھی رکاوٹ یسوع کا کام بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ قید کی حالت میں بھی کلام کہتا ہے، پالوس رسول نے لکھا کہ یہ قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا۔ ہاں، انجیل کی بشارت کے سبب سے لوگ قید تو کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو قید نہیں کیا جا سکتا، وہ آزاد ہے۔ اور کلام کہتا ہے ایسا ہی ہوا کہ وہ قید میں ہے، لیکن قید کی حالت میں بھی نجات کا کام جاری ہے۔ اور وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قید کی حالت میں انیسمس جو مجھ سے پیدا ہوا ہے، اسے تیرے پاس کیا کر رہا ہوں، فیلیمون کو خط تحریر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اسے بھیج رہا ہوں۔ پالوس رسول یہ بھی جانتا تھا کہ جدے بارے لکھن دیا، در حقیقت دو طرح سے وہ مجرم ہے، ایک چوری کی وجہ سے اور دوسرا بھاگنے کی وجہ سے۔ دیکھیں اب سمجھے، دو وجہ سے وہ قصوروار ہے۔ ایک تو وہ اپنے مالک کے ہاتھ سے بھاگا، ٹھیک ہے، ایک پہلی غلطی، اور دوسری اپنے مالک کے ہاتھ سے کیا کی، چوری کی۔ اب دو وجہ سے گنہگار ہے، لیکن پھر بھی پالوس رسول جو ہے وہ لکھتا ہے، اور فیلیمون جو اس کا روحانی طور پر اس کا بھی فرزند تھا، اور فیلیمون کو لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میں ایک شخص کو تیرے پاس کیا کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں۔ ہاں شاید تو سوچے کہ یہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن کہتا ہے جب میں اسے بھیج رہا ہوں تو کرنا کیا ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کی، اگر آپ غور کریں اس کی 12ویں آیت تو ذرا سنیے گا پلیز۔ خود اسی کو، یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں تیرے پاس واپس کیا کر رہا کیا ہے، بھیجا۔ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ خود جو ہے، جو میرے کلیجے کا ٹکڑا محبت ظاہر کی فرزند ہے میرا، اسے میں کس کے پاس بھیج رہا ہوں، کس کے پاس بھیج رہا ہوں،
तेरे पास भेज रहा हूं। और अगर हम इसकी मुकद्दस कलाम में से 70वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, बस अगर तू मुझे शरीक जानता है तो उसे इस तरह कबूल करना जिस तरह मुझे। सो खास बात उसे लिखता है। वो पहली बात कहता है हाँ जब उनिस्मस तेरे पास आए और जब तू इस खत को पढ़े तो खास कर वो कहता है कि तू उनिस्मस को फिर से क्या कर लेना, कबूल करना। और दूसरी बात वो कहता है कि दर हकीकत कहना ये चाह रहा है कि पहली गल भाई ये कबूल कर लें, और दूसरी बात कि जो इसके गुनाह है या जो उसने गलती की है उसे क्या करना, उसे मुआफ कर देना। ठीक है, उसकी बात कुछ नहीं करनी। पहली बात वो कहता है कि जब उनिस्मस तेरे पास आए तो उसे क्या करना है, उसे कबूल करना है। ठीक है, उसे कबूल करना, और फिर कहता है उसे मुआफ कर देना, और फिर कहता है कबूल भी पता क्या करना है। अब गौर से सुनिए, कबूल भी करना है तो किंज करना है। बहुत बहुत दिलचस्प है। मैं चाहूंगा 16वीं आयत में आपके लिए पढ़ने लगा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मगर अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से बेहतर, यानी ऐसे भाई की तरह रहे। समझ आई बात? वो कहता है पहली बात इसे कबूल करना है, गुलाम को इसे कबूल करना है। वो कहता है कबूल करने के साथ साथ इसे मुआफ करना है, और फिर कहता है कि अब इसका स्टेटस जो है, अब इसका मियार जो है, अब वो गुलामों की तरह नहीं बल्कि किसकी तरह होना चाहिए, भाइयों की तरह, भाई की तरह इसे क्या करना, कबूल करना। समझिए बात को प्लीज। वो कहता है भाइयों की तरह कबूल करना, और फिर एक और दिल दहला देने वाली वो बात करता है, और खास तौर पर इस पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़े तो उसकी खास बात वो जो है वो तहरीर करता है। और वो कहता है जब वो तेरे पास आए, इसकी 17वीं आयत को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, वो कहता है अगर उसने तेरा कुछ नुकसान किया हो या जो कुछ तेरा उस पर आता है तो उसे किसके नाम लिखते, मेरे नाम लिखते। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं, मैं खुद उसे क्या करूंगा, अदा करूंगा। अब समझे बात वो क्या रहा है, वो उसे ये कहना चाह रहा है कि कह रहा है हाँ जब उनिस्मस अब तेरे पास आएगा, वो चोरी जो उसने की है अभी शायद देने के लिए इसके पास कुछ ना हो, लेकिन मैं पौलुस कहता हूं इसे मेरे नाम लिख दे और मैं आकर उसे क्या करूंगा, अदा करूंगा। यही तो फजल की तस्वीर है, यही तो खुदा का फजल है। कोई है जो आपके और मेरे लिए जो खड़ा हुआ और उसने कहा कि जो कुछ इन पर आता है वो इनसे लिया ना जाए, मैं आकर उसे क्या करूंगा, अदा करूंगा। वो यीशु ही तो है, यही तो फजल है कि कोई आया और उसने कहा कि हाँ उनिस्मस गुलाम है, ये वाजिबुल कत्ल है, ये भागा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका बोझ कौन उठाएगा, वो मैं उठाऊंगा। इससे इसके गुनाहों की बाज़पुर्श ना की जाए, माफ कर देना, कबूल कर लेना। मैं कहता हूं कि जो है मैं खुद आकर इसे अदा करूंगा। मैं आपको बताना चाहूं कि खुदावंद का यही बेपड़ा फजल है। एक खत जो आपके लिए और मेरे लिए तहरीर किया गया, और वो खत यीशु ने अपने लहू से तहरीर किया, और उस खत के अंदर ये तहरीर कर दिया गया क्या बाप, जब ये लोग तेरे पास आए तो इनसे इनके गुनाहों की बाज़पुर्श ना की जाए। जब ये आए तो इन्हें कबूल कर लेना, इन्हें बेटे की तरह कबूल करना। और मैं ये कहता हूं खुदावन कि इनकी जो कीमत बनती है वो कौन अदा करेगा, वो मैं अदा करूंगा। और यही तो फजल है कि गुनहगार आप और मैं थे, हम वाजिबुल कत्ल थे, लेकिन यीशु खड़ा हुआ और उसने खत अपने ही खून से तहरीर किया, और उसने कहा कि ले ले अपने हाथों में, और इसकी बदौलत मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि जब कलमून इसे पढ़ेगा, जब आसमानी बारगाहों में ये पढ़ा जाएगा, इस खत की निस्बत से आपके गुनाहों के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा, माफ कर दिए जाएंगे, बहाल कर दिए जाएंगे। अगर कोई भी शख्स मैं आपको दावत देना चाहता हूं खुदाम के फजल की बाबत, कोई भी शख्स अगर आज किसी वजह से परेशान है, किसी भी वजह से, चाहे गुलामी के सबसे, मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जो गुनाह करते हैं गुनाह के क्या है, कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, और फिर लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। आपके लिए और मेरे लिए दिलचस्प बात यह है, कोई है जो आपके लिए और मेरे लिए खत अपने हाथों में रखे हुए है और बताना चाहता है कि ये ले लीजिए और इसके सबब से आप माफ किए जाएंगे, बहाल किए जाएंगे। और आप और मैं जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, इन्हें को जी जो मैं वेखे ना, शाम की बात तो रोज होंगी, टंडोजाम छोटा जिहा शहर है, ये तो चौखे ही बैठे होंगे ने। दिलचस्प बात समझिए, इससे ज्यादा है क्यों ये
फुकदान ये तबाही क्यों है? क्योंकि वजह यह है कि खत जिन्होंने मिल गया है उन्होंने ये अपने ताकि रखे, दिलाने की कोशिश नहीं है, आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको आज दावत देना चाहता हूं, अगर आप तैयार हो जाए ना, यकीन जाने अगर आप और मैं तैयार हो जाए तो क्रिश्चियन टाउन में एक भी गैर निजात याफ्ता नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। लोग कहते हैं नशा वादा जान दिया लोगों ने, आप और मैं अगर तैयार हो जाए ना, एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा, वो दूजियां शियां ते दूर दी गल सिगरेट वाला भी नहीं लभेगा। दुआ करने के लिए तैयार हो, उठ खड़े हो। जो खत आप तक आज पहुंचा ना निजात का, उस खत को हाथों में थाइए और फिर उसे अपने घरानों में लेकर जाएं और कहें कि यह खत है आपके लिए जो यीशु ने तहरीर किया है, यही तो फजल है, आप माफ कर दिए जाएंगे, आप बहाल कर दीजिए। उठे और इस पैगाम को आगे लेकर जाएं। और अगली बार जब कभी हम यहाँ जगह होंगे, यहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और याद है, ये गैरत आप में और मुझ में होनी चाहिए, हम चाहें कि हमने ऐसा करना है। और जब ऐसी सोच लेकर उठेंगे तो तब्दीली जरूर आएगी। और जो आज मेरे साथ इस बोझ को लेकर उठना चाहते, मैं चाहूंगा वो अपने एक पांव पर खड़े हो जाए। जेड़े लैके उठना चाह, सारे ना पावे खलो, जो कमिटमेंट कर सकते हैं, जो वादा कर सकते हैं कि हाँ मैं अपने घराने तक जाऊंगा, घट तो घट घर ते जाएगा और नाल देन याद देंगे, बच्चों को आख देंगे, किसी को आखागा चलो थोड़े हद किया है, कोई बात नहीं। कमिटमेंट दिल से कीजिएगा प्लीज, सारे खलोन की जरूरत नहीं। जेड़ा नहीं करना चाहता, आजादी है जी, ठीक है। यीशु मुंह जो क्रिश्चियन टाउन का बोझ रखते हैं, जो बेदारी का पैगाम आगे लेकर जाना चाहते हैं, पादरी तुम तो खलो ही जाओ यार, इंज ना करो, तुम तो खलो जाओ, दूजे तो चलो ना भी खलो, कोई गल नहीं, खलोते नहीं ना, मैं खिला रहा हूं। अच्छा चलो खैर, वेरी गुड, प्लीज प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, कोई बात नहीं, मैं इकरार कर दूं, आप बिल्कुल खड़े हैं, प्रेज गॉड, हम पहले से मौजूद हैं। अच्छा प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो हम आपका साथ देना चाहते हैं इसमें, ठीक है। और मैं चाहूंगा अपने सरों को हम खुदा की हुजूरी में झुकाएं, और जिन्होंने आज कमिटमेंट की है कि घट तो घट अपने जिया तक जरूर जाएंगे, हम उनके लिए दुआ करें। और जो बैठे हुए हैं वो कम से कम अपने तक जरूर रखिएगा कि आप जरूर निजात पा सके, ठीक है। उस वक्त को थमाए रखिए। बाप खुदा यीशु के नाम में हम तेरे हुजूर झुकते हैं। जब आप हमने इस अजीम फजल को जाना कि यीशु तूने हमारे गुनाहों को सलीब पर दे दिया, और उसी फजल की बदौलत उस हकीकी तौर पर उस खत की निस्बत जो तूने अपने खून से लिखा, हम मुआफ किए गए। आज जितने यहाँ पर मौजूद हैं बाप, जिन्होंने आज कमिटमेंट की है, जो इरादा करते हैं, जो इस क्रिश्चियन टाउन का बोझ रखकर आज उठे हैं, बाप तू अपनी कुदरत के साथ पाकरू के जोर से इस्तेमाल करना, और आइंदा जब कभी खुदा हम जमा हो, बहुत सारी जिंदगियां हम तेरे कदमों में लाने का सबब बने। हमें पाकरू से मामूर करके मौसर तौर पर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना। ऐ बाप, जितने आज यहाँ पर तेरी हुजूरी में झुके, उन सबको बड़ी बरकत देकर रुखसत करना। और लश्कर के खुदावन, इस एक बार फिर से मैं अपने इन तमाम तर खुदावन लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर तेरे खादमों के लिए, इस सारी टीम के लिए जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, यीशु के नाम में ऐ बाप उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। दिल से बाप हम तेरा शुक्र करते और यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। बैठिए। किस किस को आज खुदा के